القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة۔ القارعة ایسی خوفناک آواز کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا دل دہل جائے، دل ڈر جائے، اور کانوں پہ اس کا اتنا بوجھ ہو کہ ایسے لگے جیسے کان پھٹنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکی بیان فرما رہے ہیں۔ القاریہ، دلوں کو دہلا دینے والی چیز۔ القاریہ، وہ دلوں کو دہلانے والی چیز کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ، آپ کو کیا پتا وہ دلوں کو دہلانے والی چیز کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن سارے اولین آخرین، سارے لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، پروانوں کی طرح۔ قیامت کے دن جو لوگ جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو تشبیہ دے رہے ہیں پتنگوں اور پروانوں کے ساتھ۔ جب بارش کے بعد وہ نکلتے ہیں، پتنگے کتنی تعداد میں ہوتے ہیں، وہ ایسے آ کے روشنی پہ پڑ رہے ہوتے ہیں، کوئی نہیں پتا اس کو کس نے بلایا ہے، جہاں روشنی دیکھی وہاں جمع ہو جائیں گے۔ تو اللہ فرمائے قیامت کے دن لوگ میدان حشر میں تعداد کے اعتبار سے بھی پتنگوں کی طرح ہوں گے، اتنی کثیر تعداد، اولین آخرین وہاں جمع ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری امتی تک سارے لوگ وہاں جمع ہوں گے۔ پھر جیسے پتنگے کروڑوں بھی جمع ہو جائیں کہ انسان کو کچھ بگاڑ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو لوگوں کی یہ اتنی تعداد اللہ کے ہاں ایسے بے بس اور کمزور ہوگی جیسے انسان کے آگے پتنگے ہوتے ہیں، کہ اللہ کو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ کہیں یہ سمجھیں کہ یہ کھربوں کا لفظ بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا، یہ کئی کھرب لوگ یہ مل کے اللہ کا کچھ بگاڑ سکیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی اللہ کے ہاں۔ یہ دو صفتیں کہ لوگ کثیر تعداد میں ہوں گے اور لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، سارے کمزور ہوں گے، یہ سارے لوگوں کے لیے ہوگا، ایمان والے بھی، کافر بھی، سب کے لیے۔ تیسری چیز، پتنگا جو ہے نا، وہ بیچارہ کمزور دل کا ہوتا ہے، کمزور دل کا، خوف زدہ ہوتا ہے۔ یہ تیسری صفت صرف کافروں میں پائی جائے گی، ایمان والوں میں نہیں پائی جائے گی۔ ایمان والے اس دن، جو صحیح ایمان والے ہیں، ان کے دل اس دن بھی مطمئن ہوں گے۔ یہ اور بات ہے کہ قیامت کی پریشانی وہ بھی ہوگی، لیکن ان کے دل مطمئن ہوں گے۔ تو اللہ فرمائے یہ سارے لوگ جب اللہ کی دربار میں حاضر ہوں گے، ان پتنگوں کی طرح کثیر تعداد میں ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ اس دن رنگ برنگی کپاس کی طرح ہو جائیں گے۔ عہن اس کپاس کو کہتے ہیں جو رنگ برنگی ہو، وہ اون جو رنگ برنگی ہو۔ منفوش، جس کو دھنکا گیا ہو، کپاس لاتے ہیں نا، پھر چکی پہ دیتے ہیں، اس کو دھنک کے دے دیتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں پنجائی کہتے ہیں۔ ابھی کپاس کی پنجائی ہو گئی ہے۔ اب جب وہ پنجائی ہوتی ہے، کپاس مزید اس کے ریشے ریشے ہوا میں اڑتے ہیں۔ اب پہاڑ مختلف قسم کے ہیں، یہ جو ماربل بنتے ہیں یہ پہاڑوں سے ہی بنتے ہیں نا، کوئی کالا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی لال ہے، کوئی کسی طرح کا ہے۔ پہاڑ بھی مختلف رنگوں کے ہیں۔ جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے ہوا میں اللہ بکھیر دیں گے تو ایسے نظر آئے گا جیسے کپاس جو ہے اس کو دھنک دیا گیا ہو اور وہ مختلف رنگوں کی ہو، تو پہاڑ بھی ایسے ہو جائیں گے، ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ یہ سارا منظر بیان کر کے اللہ فرمائے اس دن جس کا وزن بوجھل ہو گیا،
جس کا ترازو کا پلڑا جھک گیا، فہو فی عیشت راضیہ، وہ اپنی پسند کی زندگی میں ہوگا، جیسی چاہے گا ویسی زندگی گزارے گا۔ اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا وہاں وزن ہلکا نکلا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کو کیا پتا وہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ جو اعمال کا وزن ہوگا یہ دو وقت ہوگا۔ پہلے تو اللہ ایمان اور کفر کو تولیں گے، جس کا ایمان ہے وہ ایک طرف ہو جائے گا، جس کا کفر ہے اس کی کوئی نیکی نہیں تولی جائے گی، اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایمان کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی بڑے سے بڑا کام، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا وزن ہوگا مسلمانوں کے اعمال کا۔ اب اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ اعمال میں وزن ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، جس کا عمل جتنا حضور کے طریقے کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ، اس کا عمل اتنا ہی وزنی، چاہے تھوڑا بھی کیا ہو۔ اور جس نے عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، اخلاص نہیں ہے، اس کے عمل کا وزن نہیں ہوگا، ہلکا وزن ہوگا۔ اور جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل نہیں ہے، اس کے عمل کا بھی وزن نہیں ہوگا، وہ بھی ہلکا ہوگا، اس کو ترازو میں رکھا تو جائے گا لیکن وہ خاص فائدہ نہیں دے گا۔ تو عمل میں جان پڑے گی ایک اخلاص سے، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر یہ دو صفت نہیں ہے عمل میں تو پھر یہ نقصان دہ ہے۔ اللہ کے ہاں عمل گنے نہیں جائیں گے کہ کون زیادہ عمل لے کے آئے۔ ایک آدمی ادھر ادھر ٹکرے مارا ہے، جو کام نظر آتا ہے اسی کو شروع کر دیتا ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی سنت کے مطابق گزاری ہے، جس نے سنت کے مطابق اعمال کیے ہیں اگرچہ تھوڑے ہی، لیکن اس کے عمل میں وزن ہے، وزن۔ اور جس کی تعداد زیادہ ہے، وزن نہیں ہے، اخلاص کے لیے نہیں، اخلاص اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، یا حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، یہ عمل چاہے تعداد میں زیادہ بھی ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں، ایک آدمی 10 روپے اس کے پاس ہیں لیکن ہیں اصلی، اور ایک آدمی کے پاس 5000 کا نوٹ ہے جو بچے کھیلتے ہیں وہ والا۔ اب دیکھنے میں تو 5000 بڑا ہے لیکن وہ جعلی ہے، وہ کسی بھی مارکیٹ میں نہیں چل سکتا۔ 10 روپے تھوڑا فائدہ دے گا لیکن فائدہ دے گا۔ تو جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، حضور کے طریقے کے مطابق ہو، وہ تھوڑا بھی ہو تو وہ 10 روپے کے نوٹ کی طرح ہے، وہ فائدہ دے گا۔ اور جو حضور سے ثابت نہیں ہے، وہ 5000 کی گٹھی بھی لیے پھرتا ہو تو اسے کسی کام کی نہیں ہے، اس پہ عید مبارک ہی لکھا ہوا ہوگا، بچے خوش ہو جائیں گے، فائدہ کوئی نہیں دے گا۔ تو اللہ فرمائے دیکھو اعمال کو تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا، اس لیے عمل جو بھی کرو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو، پہلے یہ چیک کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نقصان ہے۔ اللہ ہمیں اس نقصان سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں وزنی اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔